الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبت من الأسباط أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے خاندان نبوت کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی بھی خاندان کو نصیب نہیں ہے، اور پوری امت پر خاندان نبوت کا احترام، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی محبت واجب ہے، ان کی محبت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ الشورى میں ہے، پارہ نمبر 25 ہے، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل آپ کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس واعظ پر، اس تبلیغ پر، اس دعوت پر کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز کا خیال رکھو اور ایک چیز کا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ رشتہ داری کی جو محبت ہے اس کا خیال رکھو۔ الا المودۃ فی القربى، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادہ سے، آپ کی اولاد سے محبت کرے اور ان کا احترام کرے۔ خصوصاً محرم الحرام میں ہر جگہ واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے، اور واقعہ کربلا مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن واقعہ کربلا کو سن کر سوائے اس کے کہ کچھ دیر کے لیے دلوں میں ایک غم اور ایک پریشانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سبق حاصل نہیں کیا جاتا۔ واقعہ کربلا ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے، بہت بڑا حادثہ گزرا ہے، اور یہ پیش آیا کیوں تھا؟ اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ بنی تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ولی عہد مقرر کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں آپ نے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا اپنے بیٹے کو، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا میں جس شخصیت کو اپنا ولی عہد مقرر کیا وہ ایک اور شخصیت تھی، اور وہ اس منصب کی
اس منصب کے اہل بھی تھے اور اس منصب کے لائق بھی تھے، بلکہ میں کہوں گا زیادہ حقدار بھی تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخصیت کو اپنا ولی عہد مقرر کیا وہ تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی میاں نے اپنی کتاب المرتضیٰ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ولی عہد کس کو مقرر فرمایا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ نے حضرت حسن کو اپنا ولی مقرر کیا ہے، ولی عہد، آپ اپنے بیٹے کو مقرر کرتے، آپ نے ان کو کیوں کیا ہے؟ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہیں سنی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے پر بھی حضرت حسن کو ترجیح دیتے تھے، اور واقعتاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں شہزادوں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ اب جب وفات ہوئی تو وہ لوگ جو یزید کے حق میں تھے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے دینا شروع کر دیے کہ آپ اپنا ولی عہد مقرر کریں، کن کو؟ اپنے بیٹے کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچنا شروع کیا۔ جب آپ نے کچھ غور و خوض کیا تو ادھر شفقت پیدری نے بھی آپ کو متوجہ کیا۔ یزید اس وقت تک اتنا آزاد خیال نہیں بنا تھا جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں موجود رہے۔ بعد میں اس کے عجیب کارنامے تاریخ میں ملتے ہیں۔ فسق و فجور عام ہو گیا، شکار کا عادی تھا، جانوروں کو لڑانا، ان کا تماشا دیکھنا، حتیٰ کہ تاریخی روایات میں یہ بھی موجود ہے شراب نوشی کرنا۔ ایسے واقعات تاریخ میں یزید کے بارے میں ملتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا ملک شام سے اور عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یزید کے برے حالات ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے پیغامات تو پہنچا دیے تھے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اور دور دراز جو علاقے تھے وہاں کے لوگوں کو کہا، جو عامل تھے، جو گورنر تھے، کہ تم لوگ یزید کے لیے بیعت کر لو جی گورنر کے ہاتھ پر، کہ میرے بعد تخت نشین کون ہوگا؟ یزید ہوگا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا ملک شام سے، اور مدینہ منورہ جب پہنچے، ابھی مکہ المکرمہ نہیں آیا تھا، تو آپ نے تھوڑا قیام فرمایا مدینہ منورہ اور ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے کہا، اے لوگو، تم یزید کی بیعت کر لو۔ لوگ تھے دھڑا دھڑ بیعت کر رہے تھے۔ 4 آدمیوں کا نام تاریخ میں نمایاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور چوتھی شخصیت اور سب سے عظیم شخصیت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یزید کے لیے بیعت نہیں کی۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر سختی نہیں کی۔ اس کی وجہ بالکل صاف تھی کہ یہ لوگ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے اور صحابہ تھے اور کبار صحابہ کی اولاد تھے، لیکن ان چاروں میں سے سب سے زیادہ لوگوں کی جو نظر تھی وہ تھی حضرت حسین ابن علی پر۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی، خاص وجہ یہ کہ اگرچہ باقی حضرات کا اپنا اپنا مقام تھا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نسبت نبی پاک کے ساتھ تھی وہ اور کسی کی نہیں تھی۔ حضرت حسین پر نظر تھی سب کی۔ مدینے کے گورنر نے، ولید اس کا نام تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت پہ بیٹھا تو پیغام بھیجا، یہ جو 4 لوگ ہیں، یہ 4 آدمی ہیں، ان سے میرے حق میں بیعت لو، ان کو مجبور کرو۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا، لیکن یزید، اور آپ کو پتا ہے یہ جو تخت ہے، یہ جو کرسی ہے، اس کا عجیب ہی نشہ ہے، عجیب اس کا نشہ ہے۔ آپ تو یہ حکومت کی بڑی کرسی کو دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے دفتر کی کرسی پر بیٹھے آپ کا دماغ اونچا ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں صدر بن کے بیٹھا، 2 نوکر ہوں، 2 کام کرنے والے، وہاں آدمی کرسی پہ چڑھ کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے میں پوری دنیا سے نمایاں ہو کے بیٹھا ہوں۔ اور یہ کرسی جو شام، پورا شام نیچے ہو اور عراق نیچے ہو، مکہ اور مدینہ کے لوگ ان کے محتاط ہوں، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی کرسی، ان 4 آدمیوں کو مجبور کرو۔ مدینے کے گورنر کا نام ولید ہے، اس نے ان حضرات کو بلایا، کچھ حضرات تو وہاں سے کوچ کر گئے مدینے سے اور مکہ کی طرف آ گئے۔ حضرت حسین کو بلایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو کہا، دیکھو میں چھپ کر اگر بیعت کرتا ہوں لوگ کیا کہیں، اس لیے میں چھپ کر بیعت نہیں کرتا، میں بیعت کروں گا تو سب کے سامنے کروں۔ اس وقت مروان بیٹھا تھا، اس نے مشورہ دیا ولید کو، وہ پہلے مدینے کا گورنر رہ چکا تھا، اگر حسین آج تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو کبھی تیرے ہاتھ میں نہیں آئے، 2 باتوں میں سے ایک پر مجبور کرو، یا تو اس کو کہو بیعت کرے اور یا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ ولید نے کہا یہ گناہ میں نہیں کر سکتا، حضور کے نواسے کو میں قتل نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے دربار سے نکلے، سیدھا اپنے بچوں کو لے کر مکہ المکرمہ پہنچے۔ وہاں پہنچے تو کوفہ کے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ حضرت حسین مکہ میں آ گئے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے دھڑا دھڑ خطوط لکھنا شروع کیے، تاریخ میں آتا ہے کہ 150 خط لکھے اور 150 خطوط، ہر خط پر 3-4 آدمی سرکردہ کوفے کے ان کے دستخط ہوتے تھے اور مضمون ایک ہی تھا، یزید کی حکومت ہے، اس کا گورنر ہم پر مسلط ہے۔ اور ادھر یزید کو پتا تھا کہ میری طرف سے جو گورنر وہاں موجود ہے اور والد کے دور سے آ رہا تھا نعمان بن بشیر، وہ نرم ہے، وہ سختی نہیں کرے گا، وہ ہمیں کوفہ بچانا ہے، ہمیں وہاں اپنی حکومت مضبوط کرنی ہے تو وہاں کوئی سخت قسم کا گورنر مقرر کرنا چاہیے۔ بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، وہ بڑا ظالم تھا، سخت طبیعت کا تھا، اس کو بصرہ کی گورنری کے ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور نعمان بن بشیر کو وہاں سے معزول کر دیا تاکہ حالات پر کنٹرول ہو سکے۔ یہ سارا واقعہ میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات سمجھ سکیں کتنے خطوط پہنچ چکے تھے۔ 150 خطوط 2 تھیلے بھر گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی آگاہی کے لیے اپنے چچا کے بیٹے
حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج چکے تھے. جب مسلم بن عقیل پہنچے ہیں کوفہ میں، وہاں پر گورنر تھا نعمان بن بشیر، پہلا گورنر تھا. اور مسلم بن عقیل نے وہاں جا کر لوگوں کو کہا ہاں جی آپ لوگوں نے ہمیں بلایا، کیونکہ ہر خط جو حضرت حسین کے پاس کیا تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کوفہ والے لوگ آپ کے منتظر ہیں، یہاں کے باغات سرسبز ہیں، پانی کی بہتات ہے، اور ہم آپ کی فوج بننے کے لیے تیار ہیں. یہاں فسق و فجور ہے، یہاں یہ ہے وہ ہے، اور ہمارا دل آپ کے ساتھ ہے، آپ تشریف لائیں. ان حالات کی چھان بین کے لیے کن کو بھیج چکے تھے حضرت حسین؟ مسلم بن عقیل کو. مسلم بن عقیل نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا ہم حضرت حسین کے لیے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. 12,000 پھر اس سے بڑھ کر 18,000 کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. کس کی خلافت کے لیے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے. 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے. اور گورنر ابھی وہی نرم چل رہا تھا، نعمان بن بشیر. حضرت مسلم بن عقیل کو جب اطمینان ہوا، انہوں نے خط لکھا حضرت حسین کی طرف، حالات بالکل سازگار ہیں، خوشگوار ہیں، آپ تشریف لائیں. حضرت حسین وہاں سے روانہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر، جو ساتھ تھا ان کو لے کر نکلے. اتنے میں حضرت عبداللہ بن عباس کو پتہ چلا، وہ بھی مدینہ سے مکہ آ چکے تھے. تو کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں. فرمایا آپ کوفہ جا رہے ہیں؟ وہ کوفہ کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، وہاں کے لوگوں نے آپ کے بھائی حسن کے ساتھ بے وفائی کی، ان کو زہر دے کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. حضرت علی کے ساتھ بے وفائی، حضرت حسن کے ساتھ بے وفائی. آپ ان لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، میں اب ارادہ کر چکا ہوں، اب مجھے جانا ہی جانا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر آپ واقعتاً جانا چاہتے ہیں میرا ایک مشورہ مان لیں. آپ کتنا مخلصانہ مشورہ تھا. وہ یہ مشورہ تھا کہ آپ اکیلے جائیں، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں. یہ مشورہ تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مخلصانہ مشورے کا شکریہ ادا کیا حضرت حسین نے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا اب میں نے کوچ کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اب میں نے جانا ہی جانا ہے. حضرت عباس سے فارغ ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ. فرمایا پتہ نہیں ہے کوفے کے لوگوں کا، آپ کے والد آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نہ جائیں. حضرت نے ان کو بھی یہی جواب دیا آپ کے مخلصانہ مشورے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مجھے جانا ہی جانا ہے. حضرت حسین ڈٹ گئے کہ میں نے جانا ہے، کیونکہ تسلی کا خط آ چکا تھا حضرت مسلم بن عقیل کی طرف سے، آپ مطمئن تھے. حضرت عبداللہ بن عمر نے معانقہ کیا، جپھی ڈالی، اور کیا لفظ بولا حضرت عبداللہ بن عمر نے؟ فرمایا میں ایک شہید کو خدا کے سپرد کر رہا ہوں. پہلے سے کہہ دیا میں ایک شہید کو خدا کے سپرد کر رہا ہوں. اور کہا کہ مجھے اس بات کا بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ جا تو رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی منع کیا، لیکن حضرت حسین نے کیا فرمایا؟
فرمایا کہ میرے پاس وہاں کوفہ میں 40,000 آدمیوں کی فوج وہ میرے لیے تیار ہے۔ اصل بات یہ تھی، حضرت حسین مخلص تھے، حضرت حسین اس امت کا درد رکھنے والے تھے، حضرت حسین چاہتے تھے فسق و فجور کی حکومت ختم ہو، حالات بہتر ہو، اور لوگوں کے بلانے پر آپ کا دل آمادہ ہو گیا، ان کے وعدوں پہ یقین کر لیا۔ اور ایک مومن، المومن غر کریم، سادہ ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، وہ دوسرے کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ حضرت کو کہا گیا 40,000 کی فوج، وہاں کے لوگ آپ کی فوج بننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین چل پڑے، اور ادھر حالات نے پلٹا کھایا، وہ یہ کہ یزید نے گورنر بدل دیا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، نعمان بن بشیر کو تبدیل کر کے عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے وہاں جا کر لوگوں کو، کن لوگوں کو، جس طرح سیاسی لوگ کرتے ہیں، پورے کوفہ کو نہیں، وہاں کے سرکردہ لوگوں کو بلایا، ان کو کہا میرا ساتھ دو، مسلم بن عقیل اور حسین کا ساتھ نہ دو، میرا ساتھ دو۔ ان کو ڈرایا، ساتھ نہیں دو گے فوج میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، پیس کے رکھ دوں گا میں تمہیں، ساتھ دو گے عہدے دوں گا، ساتھ دو گے مال دوں گا، ساتھ دو گے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ سرکردہ جتنے کوفے کے لوگ تھے وہ سب کے سب عبید اللہ بن زیاد کے ہو گئے۔ اب اس نے آدمی پھیلانا شروع کر دیے، کہا کہ مسلم بن عقیل سے لوگوں کو بدظن کرو، دور کرو۔ لوگ پھیل گئے۔ اب جو 18,000 حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کہنے لگے ابا جان، بھائی جان، فلاں جان، آپ مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دیں، حکومت کا ساتھ دیں، عبید اللہ بن زیاد کا ساتھ دیں۔ ایسا ایسا لوگ کم ہوتے گئے۔ ایک ہی دن میں، اللہ اکبر کبیرہ، جس دن مسلم بن عقیل پکڑے جا رہے ہیں اس دن کا حال عجیب ہے۔ یہ کام دن میں شروع ہوا اور لوگ جو 18,000 کی تعداد میں عہد کر چکے تھے، مرنا جینا مسلم بن عقیل کے ساتھ، مرنا جینا حسین کے ساتھ، مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے آپ نے نظر دوڑائی کہ میرے ساتھ کتنے لوگ بچ گئے ہیں۔ مغرب سے پہلے پہلے فرمایا 18,000 میں سے 500 بچے، 18,000 میں سے 500 بچے۔ اور کس خاندان سے بے وفائی ہے؟ رسول اللہ کے خاندان سے بے وفائی ہو رہی، اللہ کے رسول کے خاندان سے بدعادی ہو رہی ہے۔ یہ ذرا توجہ طلب مقام ہے۔ فرمایا 500 رہ گئے۔ آپ نے نماز مغرب ادا کی، آپ نے نماز مغرب میں دیکھا کہ لوگ کتنے میرے ساتھ ہیں۔ آپ نے غور سے دیکھا 300 آدمی بچے ہوئے تھے، 200 اور چل ختم۔ فرمایا ایسا ایسا کم ہو گئے۔ پھر 300 کے بعد نمبر آیا 30 کا، 30 آدمی بچ گئے، اور پھر کم ہوتے ہوتے بالآخر 10 آدمی رہے۔ اور 10 کو بھی جب سمجھایا گیا سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ تم مسلم بن عقیل کا ساتھ دے کر کیا کرو گے؟ تو رات اندھیرا چھا گیا، اور مسلم بن عقیل نے عشاء کی نماز جب ادا کی اور مسجد سے باہر نکلے تو مسلم بن عقیل کو راستہ بتانے والا ایک آدمی بھی باقی نہیں تھا۔ اتنی بے وفائی کی۔
اللہ اکبر کبیرہ. یہ کس خاندان سے بے وفائی ہو رہی ہے؟ خاندان نبوت سے. اور یہ چیز آپ سوچ نہیں رہے، یہ حکومت کے لیے ہے، یہ طاقت کا ساتھ ہے. اور ایک جابر حکومت، فاسق حکومت کا ساتھ ہے. اور خاندان جس سے ٹوٹا جا رہا ہے، علیحدگی اختیار کی جا رہی ہے، وہ دنیا کا بہترین خاندان ہے. میں تو یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا کہ کسی آدمی پر کسی وقت بھی اعتبار کرنا یہ حماقت ہے. یہ حالات جب دگرگوں ہوتے ہیں فوری طور پر لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور لوگ علیحدگی اختیار کرتے ہیں، لوگ ادھر ہو جاتے ہیں، چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں. اپنا کام، اپنے عہدے، اپنا لالچ. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو حق پہ ڈٹ جاتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا. داستان بڑی لمبی ہے. عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا. عبید اللہ بن زیاد نے سخت گفتگو کی، حضرت ڈٹے رہے. البتہ محمد بن اشعث اس پولیس محکمے میں موجود تھا جو پکڑنے والے تھے. اس کو کہا ایک وعدہ میرے ساتھ کر لو، میری شہادت کی خبر کسی طرح حضرت حسین کو پہنچا دو. اور یہ بات اس سے علیحدہ کی. اس نے کہا یہ وعدہ ہو گیا، میں تمہاری شہادت کی خبر پہنچا دوں گا. اوپر لے جایا گیا. بکیر نامی شخص نے محل جو عبید اللہ بن زیاد کا محل تھا، گورنر کا محل تھا، اس کی چھت پہ لے جایا گیا حضرت مسلم بن عقیل کو. اور بکیر بن نفیل، اس بکیر شخص نے حضرت مسلم بن عقیل کی گردن پہ تلوار چلائی. مسلم بن عقیل کی گردن کٹ گئی. اس نے اوپر سے آپ کا سر نیچے پھینک دیا اور اس کے بعد آپ کی لاش کو اٹھا کے زمین پر پھینک دیا. عبید اللہ بن زیاد کو خوش کر دیا، حکومت کو خوش کر دیا. ادھر پیغام پہنچانے کا وعدہ تھا. زبالہ ایک مقام ہے، 4 دن کے فاصلے پر اونٹوں کا سفر ہو، 4 دن کے فاصلے پر کوفے سے وہ مقام ہے دور. زبالہ. حضرت حسین وہاں پہنچ چکے تھے. حضرت حسین کو خبر ملی کہ میرا چچا زاد مسلم بن عقیل شہید ہو گیا. آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے ماتم نہیں کیا. حسین نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا پڑھنا چاہیے جی مصیبت کے وقت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو بھائی کوفے والے بدل گئے، ساتھ چھوڑ گئے، اب جو جدھر جانا چاہتا ہے چلے جائیں. لوگوں نے کہا نہیں جی، مسلم بن عقیل کا بدلہ لینا ہی لینا ہے. آگے چلے. آگے چلتے 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 کربلا کا مقام